قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، شکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جن پر ہم اپنی پچھلی مجلسوں میں گفتگو کرتے رہے ہیں. اللہ سے ڈرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز، وہ عمل جس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف. خوف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. خوف ایک مومن بندے کا مستقل مزاج ہوتا ہے، وہ مسلسل دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. یعنی ایمان والا بندہ خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ رب العالمین غفور ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں بھی بہت لگا کر کے رکھتا ہے. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف رحمان و رحیم نہیں ہے. اللہ رب العالمین صرف غفور اور ودود نہیں ہے، اللہ رب العالمین قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اس کی پکڑ بھی بہت شدید ہے، اس کا عذاب بھی بہت دردناک ہے. تو ایمان والا بندہ صرف امید ہی امید بھی نہیں رہتا، کیونکہ اگر صرف امید رہے تو یہ امید بندے کو عمل سے غافل کر دے گی. تو وہ امید کے ساتھ ساتھ خوف کے عالم میں بھی رہتا ہے، ڈرا ہوا بھی رہتا ہے اللہ سے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. کتنا بھی نیکیاں کر لے، اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کا خوف، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کبھی بھی مامون نہیں رہتے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہتے ہیں. ہاں، اللہ رب العالمین کی خوف کا لرزہ ان پہ طاری رہتا ہے. یعنی حسن بصری سے پوچھا گیا امان کب ہے، اطمینان کب ملے گا، سکون کب ملے گا، راحت کب ملے گی؟ یہ جو ڈر ہے نا اللہ تعالیٰ کا، ہمیشہ ڈرا ہوا ہے بندہ اللہ سے. تو حسن بصری نے کہا اس پہلے قدم کے ساتھ جو تم جنت میں رکھو گے، جب تک جنت نہیں مل جاتی بندہ ڈرا ہوا رہے گا، پتہ نہیں کون سی خطا اللہ رب العالمین کے عذاب کو لے آئے. تو ایمان والا بندہ ایک طرف اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، دوسری طرف اللہ سے ڈرا ہوا بھی رہتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت بین الخوف والرجا، جنت خوف اور امید کے درمیان میں ہے. نہ خوف اس درجے کا ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، نہ امید اس درجے کی ہونی چاہیے کہ بندہ عمل سے غافل ہو جائے. امید جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو بندہ عمل سے غافل ہو جاتا ہے، اور خوف جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بندہ اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتا ہے. ایمان والا بندہ دونوں کو بیلنس کر کے چلتا ہے، خوف بھی اور امید بھی. اور یہ بیلنس کس حد کا ہوتا ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ اللہ سے امید اور اللہ رب العالمین کا خوف ایمان والے بندے کے اندر اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض، بفرض محال آپ یہ تصور کر لیں، ہاں سپوز کر لیں
کہ اللہ رب العالمین اعلان کر دے، ہو نہیں سکتا، تو سپوز کریں اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ دنیا میں صرف ایک بندہ جنت میں جانے والا ہے، امید اس درجے کی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بندہ، وہ کون ہے؟ میں ہوں۔ اس درجے کی امید ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے، اور خوف بھی اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض اللہ رب العالمین اعلان کر دے کہ دنیا میں صرف ایک بندہ جہنم میں جانے والا ہے، بندے کو ڈرا رہنا چاہیے کہ شاید وہ بندہ میں ہوں، خوف میں طاری رہے اس کے اوپر کہ وہ ایک بندہ جو جہنم میں جائے گا کہیں وہ میں تو نہیں ہوں۔ خوف کبھی بھی ایمان والے بندے سے دور نہیں ہوتا، اس کو سب سے بڑا خوف تو اللہ سے ہوتا ہے۔ بھائی اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ایمان والا بندہ چھوٹی سی بھی اس کی نافرمانی اور تقصیر ہو جاتی ہے ڈر جاتا ہے وہ۔ ہاں، ایمان والے بندے کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اس کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، یہ پہاڑ کبھی بھی مجھ پر گر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے۔ بھائی کیا ہم سے گناہ نہیں سرزد ہوتے ہیں؟ کیا گارنٹی ہمارے پاس ہے جو بھی گناہ کی سیاہی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہے، کیا ہمارے پاس کوئی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عذاب نہیں دے گا؟ جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، کافر ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بھائی اس کو اللہ پہ ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، اللہ کے عذاب پر ایمان نہیں، وہ تو گناہ کر رہا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنے والا۔ پر ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب پر ایمان رکھتے ہیں نا، ہم کس امید پر گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کی بخشش کر رہا ہے، ہم کس امید پر غفلت کے شکار ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے کوئی سند ہم کو دے دی ہے تم گناہ کرو اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا؟ کیا امید ہے آپ کو؟ اور ضروری ہے کہ جو امید ہے آپ کے ساتھ اللہ کا سلوک بھی ویسا ہی ہو۔ ہاں، قرآن مجید کی ایک آیت دل کو دہلا دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن مجید فرمایا قیامت کے دن بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ گناہ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے بچ جائیں گے، نجات مل جائے گی، لیکن جب ان گناہوں کا عذاب اللہ تعالیٰ دینا شروع کرے گا، ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین معروف کرخی کا ایک قول ہے اور بڑا دردناک اور خوفناک قول ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ دنیا میں 1/4 دینار کی چوری پر تمہارا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے سکتا ہے، دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے؟ 1/4 دینار اگر کوئی چوری کر لے تو کیا سزا ہے اس کی؟ کہ دنیا میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جو اللہ دنیا میں 1/4 دینار کی چوری پر تمہارے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے سکتا ہے، اس سے اتنے بھی معمون مت رہو کہ قیامت کی دن تم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ ہاں، نمازیں چھوڑ رہے ہو، روزے چھوڑ رہے ہو، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا؟ ایمان والا بندہ تو، یعنی ایمان والے بندے اور فاسق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایمان والا بندہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہتا ہے، یعنی اللہ کا خوف گناہوں کے ساتھ نہیں متعلق ہے صرف کہ بندہ گناہ کرے تو اللہ سے ڈرے۔ خوف اللہ رب العالمین کا بندہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرا ہوا رہتا ہے کہ پتہ نہیں نیکیاں بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی تقصیر ہو تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہ کر لے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، ان کے ایمان، ان کے تقوی، ان کی دینداری کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو کیا وہ ایسے لوگ تھے جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، ان کی صحابیت پر قرآن گواہ ہے۔ ایک مرتبہ زبان پکڑ کر کے ملامت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان ھذا لا اوردنی شر الموارد، اس زبان نے مجھے بدترین جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، ڈرے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابی، ہاں، حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں حذیفہ منافقین کی لسٹ میں کہیں میرا نام بھی تو نہیں ہے؟ ڈرے ہوئے،
ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی موقعوں پہ اللہ کے میں فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی غلطی کر لیں اللہ رب العالمین ان کی پکڑ نہیں کرے گا، ان کا گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کتنا اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت عثمان جب قبر کے عذاب کا تذکرہ ہوتا اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ عثمان ہے بھائی، ذوالنورین ہیں، جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، پر اللہ کا ڈر ایسا ہے قبر کے عذاب کا تذکرہ سن کر کے داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے سامنے قیامت کی ہولناکیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے دوزخ کے عذاب کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تب تو اتنا آپ نہیں روتے جتنا قبر کا عذاب سن کر کے روتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں ناکام ہوا وہ آگے بھی ناکام ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی منزل والے رو رہے ہیں قبر دیکھ کر کے۔ واللہ ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم کو اللہ یاد نہیں آتا، فکر نہیں ہوتی، آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ آخری مرتبہ اللہ رب العالمین کے خوف سے کب روئے تھے ہم؟ ہاں، عثمان ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور رو رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ واللہ مجھے افسوس ہوتا ہے، میت میں کسی کے جاؤ قبرستان میں، آپ کبھی دیکھو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ہاں، قبرستان میں میت لے کر کے جاتے ہیں، لوگ ٹولی بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 لوگ 4 لوگ 8 لوگ مجلس بنی ہوئی ہے۔ کیا موضوعات ہوتے ہیں قبرستان میں مجلسوں کے؟ ہاں، کہے لگا رہا ہے، قبرستان میں جا کے بندہ کہے لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ واللہ اگر قبرستان میں جا کر کے اللہ رب العالمین کا خوف دل میں نہیں جاگ رہا، قبر دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، اپنا مستقبل دکھائی نہیں دے رہا، بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کا دل گناہوں کی سیاہی سے زنگالود ہو چکا ہے۔ ہم قبرستان میں جا کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں، کہے لگا رہے ہوتے ہیں، سیاست کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، سماجی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے قبرستان میں جا کر کے۔ ایمان والا بندہ ڈرا رہتا ہے کبھی بھی، ہاں، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا واقعہ یہ پیش آنے والا ہے، تنہا بغیر کسی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ وہ ہر کسی کو کھڑا ہونا ہے، کوئی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، صرف ہمارا اعمال ہوگا، اکیلے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ ایمان والا بندہ ہر قدم پر اس لمحے کو یاد کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ڈرا رہا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، سب کو کھڑا ہونا ہے، سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تنہا اپنا حساب دینا ہے، کوئی وہاں ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ کیا ہوگا اس وقت؟ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے تو، ہاں، تو ایمان والا بندہ ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا حساب ہی مت لے، ہاں، بغیر حساب کی جنت میں ڈال دے، اس کو خوف لگا رہتا ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور سب سے بڑا خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ ایمان والے بندے کو کہ پتہ نہیں میرا خاتمہ کس بات پر ہو۔ واللہ فتنے کی اس دور میں جب صبح کو بندہ مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہوتا ہے، شام کو مومن صبح کو کافر ہو جاتا ہے، بڑے بڑے علم والے توحید کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑی سے بڑے متقی اور عالم کو ڈر لگا رہنا چاہیے سوئے خاتمہ سے۔ یعنی سوئے خاتمہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سوئے خاتمہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندے کی موت ایمان کی حالت پر نہیں ہے۔ کون گارنٹی دے سکتا ہے بھائی فتنے کے اس دور میں؟ ہاں، اس فتنے کے دور میں 50 سال 60 سال تک کے بندہ بڑی دین اور تقویٰ کی باتیں کرنے والا، اس کے قدم پھسل جاتے ہیں، الحاد کا شکار ہو جاتا ہے، ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، سنت پہ چلنے والا بدعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہماری موت توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ ایک بار ہدایت دے دی تو اب دلوں میں ٹیڑھا پن نہیں لے کر کے آنا، قدم کو صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دینا۔ بڑے بڑے علماء کو آپ دیکھیں گے وہ ڈرے رہتے تھے کہ پتہ نہیں موت کس حالت میں آ جائے، اگر ابھی قدم صراط مستقیم پر ہے پتہ نہیں مرنے سے پہلے کہیں یہ قدم پھسل نہ جائے۔ ہاں، سوئے خاتمہ سے ڈرنا چاہیے بندے کو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ ہاں، نفاق بہت دبے قدموں آتا ہے،
اور بندے کے ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. کفر بہت چپکے سے آ کر کے ہمارے ایمان کو تہس نہس کر سکتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، یعنی آپ دیکھیے کہ ایمان والا بندہ کتنا ڈرتا ہے کفر سے، نفاق سے. ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک رونے لگ گئے. صحیح مسلم کی روایت. اچانک رونے لگ گئے، چلانے لگے، چیخنے لگے، کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. روتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، مدینے کی گلیوں میں روئے جا رہے ہیں، چیخے جا رہے ہیں، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. راستے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہا حنظلہ کیوں رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں بار بار بول رہے ہو حنظلہ منافق ہو گیا. کہا ابوبکر یہ دیکھیے، ہم جب اللہ کے نبی کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، اللہ کا خوف دل پہ ایسا طاری رہتا ہے کہ جسم پہ لرزہ رہتا ہے، خون آنسو بن کر کے آنکھوں سے بہہ رہے ہوتے ہیں جسم کا. لیکن اللہ کے نبی کی مجلس سے جب ہم باہر جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے ہیں، تو دل کی وہ کیفیت جو اللہ کے نبی کی مجلسوں میں تھی وہ باقی نہیں رہتی. ایمان کا درجہ نیچے آ جاتا ہے، خوف کا درجہ نیچے آ جاتا ہے. وہ جو ایک لرزہ سا اللہ کے نبی کی مجلسوں میں طاری رہتا ہے، جو ایک اللہ کے خوف کی کیفیت اور اللہ سے تعلق کی کیفیت اللہ کے نبی کی مجلسوں میں ہوتی ہے، گھر جا کر کے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. اس کیفیت کی تبدیلی کو انہوں نے نفاق سمجھ لیا، روئے رہے. تو ضرور کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے. جو معیار ایمان کا، جو تعلق اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بنتا ہے، وہ تو گھر پہ نہیں رہتا. دونوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حنظلہ روئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی، جو حالت دل کی آپ کی مجلسوں میں ہوتی ہے، گھر جا کے وہ حالت باقی نہیں رہتی. تو یہی تو نفاق ہے کہ دل کی حالت تبدیل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ، جو حالت تمہاری میری مجلسوں میں ہوتی ہے، وہ اگر ہمیشہ تم پر رہنے لگے، دن رات اسی کیفیت میں رہو، لصافحکم الملائکہ، تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں. ولایت کے اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں. ولیکن ساعتاً وساعتاً، لیکن حنظلہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے. وہ کیفیت ہمیشہ، یکساں کیفیت ہمیشہ دل پہ طاری نہیں رہ سکتی. مدعے کی بات یہ ہے کہ ایمان کے اتنے اعلیٰ درجے پر ہونے کے باوجود بھی نفاق کا خوف رہتا ہے. گناہ کرنے کے بعد ایمان والے بندے سے ایسا نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا ہے، بھائی انسان فرشتہ نہیں ہے، گناہ اس سے بھی ہوتا ہے، پر ایمان والے بندے سے گناہ سرزد ہو جائے نا، اس کو لگتا ہے میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، یہ پہاڑ کبھی بھی مجھ پہ گر جائے گا. ہاں، ڈرا ہوا رہتا ہے، وہ نیکیاں کر کے ڈرا ہوا رہتا. اللہ نے فرمایا الذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، پر ان کا دل اللہ کے ڈر سے کانپتا رہتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے جن کا دل اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے؟ کیا یہ زانی ہیں، شرابی ہیں، بے نمازی ہیں، بے دین ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کا دل اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے؟ کہ عائشہ یہ بے دین نہیں ہے، یہ زانی شرابی نہیں ہے، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، پر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. ڈرے ہوئے رہتے ہیں، خوف ان کے اوپر طاری رہتا ہے. ایمان والا بندہ نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا رہتا ہے، اور فاسق گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتا. فاسق گناہ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ناک میں مکھی بیٹھی کبھی بھی اڑا دوں گا. گناہ کی خطرناکی سے ڈرے رہنا چاہیے بندے کو. جب ڈرے گا تو اللہ سے استغفار کرے گا. رمضان کا یہ مہینہ اسی لیے ملا ہے کہ یہ گناہ پتہ نہیں، اگر ایک گناہ پر بھی اللہ نے ہماری پکڑ کر لی، قبر میں ہمارا کیا ہونے والا ہے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور کوئی بہت بڑا گناہ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ نہیں کیا. کیا کیا ان لوگوں نے؟ ہاں، ایک آدمی چغلیاں کرتا تھا، ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو اس کو عذاب ہو رہا ہے. ہم نے واللہ اس سے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. ہاں، چغلی پر اور قبر کے چغلی پر عذاب ہو رہا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے پر عذاب ہو رہا ہے. ہماری نام اعمال میں اس سے کتنے بڑے بڑے گناہ درج ہیں. کیا گارنٹی ہمارے پاس کہ ہم کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ ہم کو اللہ کی اسپیشل مخلوق ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ضمانت دے دی ہے تم کرو گناہ، تم اہل حدیث ہو، تم کو عذاب نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے؟ بھائی یہ جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کافر نہیں تھے، یہ بھی مومن تھے.
مسلم تھے، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی. کافر ہوتے تو عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی. وہ مومن ہو کر کے اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچیں تو ان کو قبر میں عذاب ہو، چغلی سے نہ بچیں تو ان کو قبر میں عذاب ہو. ہم نمازیں نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں، ہم غریبوں کا حق کھا کر کے بیٹھ جائیں، ہم جھوٹ بولیں، ہم حرام مال کھائیں، سود خور بن جائیں، ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ ہم کو عذاب نہیں ہوگا اللہ کا؟ ہاں کوئی ضمانت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کرنا ہے کرو، ہماری تمہاری پکڑ نہیں کریں گے. اللہ سے امید رکھنا اچھی چیز ہے، پر امید وہ نہیں ہونی چاہیے جو گناہوں کا حوصلہ دے. سمجھ رہے؟ امید اللہ تعالیٰ سے کب ہونی چاہیے؟ جب بندہ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ یہ نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی. گناہ کرے تو امید کا نہیں سوچے کہ اللہ غفور رحیم ہے. گناہ کرے تو بندہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت شدید ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ امید جو آپ کے اندر گناہ کا حوصلہ پیدا کرتی ہے وہ عبادت نہیں، وہ شیطان کا وسوسہ ہے. امید کب ہونی چاہیے کہ نیکی کر لی، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کب سوچنا چاہیے؟ نماز پڑھ لی، اب اللہ غفور الرحیم ہے، میں سے تو نماز کا حق نہیں ادا ہو سکا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عبادتوں کے بعد استغفار ہے نا. نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں. بھائی نماز پڑھیے نا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بندہ جب عبادت سے فارغ ہوتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ عبادت کر تو لی پر اس کا حق نہیں ادا کر سکا، تو اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف فرما دینا. حج کر لیتا ہے بندہ، اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے لوٹو، اللہ سے مغفرت طلب کرو. حج کے خاتمے پر گناہ نہیں کیا ہے، حج ختم کیا ہے، پر اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کر لیا، پر عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر تو قبول نہ فرمائے تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، تو جو کوتاہیاں ہوئی وہ معاف فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا کر کے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، قریبی، اعزاء، اقربا، رشتہ داروں کو قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. مکہ فتح ہو گیا، پورے عرب پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی فتح اور مدد آ جائے تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب تم کو کیا کرنا ہے؟ ہاں اب کی گھمنڈ میں نہیں مبتلا ہو جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. ہاں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو. نبی سے کہا جا رہا ہے اپنی ترقی کے عروج کے دور میں تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے. تو اللہ سے مغفرت کا تعلق کس سے ہے؟ عبادتوں سے ہے، نیکیوں سے ہے. کہ بندہ نیکیاں کر کے بھی ڈرا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دے گا. گناہ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا جاتا اللہ غفور الرحیم ہے. گناہ کرنے کے لیے جب ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو اللہ کی مغفرت کا حوالہ دے کر کے آپ کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ سے سچا ڈرنے والا بنا دے، اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ سے امید رکھنے والا بھی بنا، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بھی بنا دے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے تقوی کا حق ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.